واقعی انداز صاحب کا انداز جداگانہ تھا۔ انداز صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ زندگی کے تجربات کو انہوں نے بڑے ہی علمی انداز سے، بڑے سلیقے سے اور بڑے ملی جذبات کی آمیزش کے ساتھ اپنی شاعری میں پیش کیا کہ ہر شخص مجبور ہوا ان کی تائید کرنے کے لیے، اور ہر شخص نے یہ محسوس کیا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ اچھی شاعری کی یہ خوبی ہوتی ہے، شاعر خود سنائے اور سننے والا یہ سمجھے کہ یہ میرے دل کی بات کہی جا رہی ہے۔ انداز صاحب کا یہ حسن انداز جو ہے یہ بہت ہی خود پیارا تھا۔ میں اب اس کے بعد پھر مزاحیہ ماحول میں لانا چاہتا ہوں ایک ہمارے آخری طنز و مزاح کے بڑے ہی معتبر شاعر جن کا اپنا ایک سلیقہ ہے، جناب کلیم ثمر بدایونی ہیں۔ ان کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری میں ہماری ادبی مزاج کی چاشنی بھی ہے، اور روزمرہ کی زندگی سے انہوں نے تجربات اٹھا کر کے شاعری بنائی ہے۔ جناب کلیم ثمر بدایونی سے گزارش ہے کہ تشریف لائے۔ کہ میرا دل میری جان ہے اردو، مجھ سے پوچھو مہان ہے اردو۔ کہ میرا دل میری جان ہے اردو، مجھ سے پوچھو مہان ہے اردو، اور شعر سن کر لپٹ گئی بیگم، کتنی میٹھی زبان ہے اردو۔ واہ واہ واہ۔ کہ میرا دل میری جان ہے اردو، مجھ سے پوچھو مہان ہے اردو، اور شعر سن کر لپٹ گئی بیگم، کتنی میٹھی زبان ہے اردو۔ کہ گھبرا کے میرے ابو مجھ کو لگے سمجھانے، محبوب کے جب فوٹو پکڑے گئے سرہانے۔ کہ گھبرا کے میرے ابو مجھ کو لگے سمجھانے، محبوب کے جب فوٹو پکڑے گئے سرہانے، اور یہ سن کے میری امی ابو سے لگی کہنے، آغاز تو اچھا ہے انجام خدا جانے۔ کہ گھبرا کے میرے ابو مجھ کو لگے سمجھانے، محبوب کے جب فوٹو پکڑے گئے سرہانے، اور یہ سن کے میری امی ابو سے لگی کہنے، آغاز تو اچھا ہے انجام خدا جانے۔ کہ جواں ہوں خوبصورت ہوں یہی ایک ڈر ستاتا ہے، کسی سے آنکھ ملتے ہی کنیکشن ہو بھی سکتا ہے۔ کہ جواں ہوں خوبصورت ہوں یہی ایک ڈر ستاتا ہے، کسی سے آنکھ ملتے ہی کنیکشن ہو بھی سکتا ہے، اور حسینوں سے ہمیشہ فاصلہ میں یوں بھی رکھتا ہوں، یہ انگریزی دوائیں ہیں، ری ایکشن ہو بھی سکتا ہے۔ کہ جواں ہوں خوبصورت ہوں یہی ایک ڈر ستاتا ہے، کسی سے آنکھ ملتے ہی کنیکشن ہو بھی سکتا ہے، حسینوں سے ہمیشہ فاصلہ میں یوں بھی رکھتا ہوں، یہ انگریزی دوائیں ہیں، ری ایکشن ہو بھی سکتا ہے۔ اور 4 مصرے دیکھے کہ کہہ رہا تھا کل دروغہ تھانے میں دیوان سے، آ گئے کلن کے پیسے چھوڑ دو سمان سے۔ کہ کہہ رہا تھا کل دروغہ تھانے میں دیوان سے، آ گئے کلن کے پیسے چھوڑ دو سمان سے، اور شکر مولا کا ادا کر کے یہ کلن نے کہا، ہو بھلا رشوت کا ورنہ مار دیتے جان سے۔ کہ کہہ رہا تھا کل دروغہ تھانے میں دیوان سے، آ گئے کلن کے پیسے چھوڑ دو سمان سے، اور شکر مولا کا ادا کر کے یہ کلن نے کہا، ہو بھلا رشوت کا ورنہ مار دیتے جان سے۔ کہ شبانہ پہ جب سے شباب آ گیا ہے، محلے میں جیسے عذاب آ گیا ہے۔ واہ واہ۔ کہ شبانہ پہ جب سے شباب آ گیا ہے، محلے میں جیسے عذاب آ گیا ہے، اور بشیرہ تو گھر سے نکلتا ہے ایسے کہ جیسے کہیں کا نواب آ گیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ کہ شبانہ پہ جب سے شباب آ گیا ہے، محلے میں جیسے عذاب آ گیا ہے، اور بشیرہ تو گھر سے نکلتا ہے ایسے کہ جیسے کہیں کا نواب آ گیا ہے۔ کہ حلیم کھیر متنجن تم ہو بریانی، تو سوکھی روٹی چبانے سے فائدہ کیا ہے؟ کہ حلیم کھیر متنجن تم ہو بریانی، تو سوکھی روٹی چبانے سے فائدہ کیا ہے؟ اور کمر تو ہو ہی گئی ہے کمان کی مانند، ہوا میں تیر چلانے سے فائدہ کیا ہے؟ کہ حلیم کھیر متنجن تم ہو بریانی،
تو सूखी रोटी चबाने से फायदा क्या है, और कमर तो हो ही गई है कमान की मानिंद, हवा में तीर चलाने से फायदा क्या है। और ये इश्क नहीं आसा, बस इतना है समझाना, बुरके में समझ बैठा परवीन को फरजाना। वाह वाह। कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना है समझाना, बुरके में समझ बैठा परवीन को फरजाना। और इस भूल पे थाने में ये हाल हुआ मेरा, लोगों ने मुझे मेरी आवाज से पहचाना। वाह 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 वाह। कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना है समझाना, बुरके में समझ बैठा परवीन को फरजाना। और इस भूल पे थाने में ये हाल हुआ मेरा, लोगों ने मुझे मेरी आवाज से पहचाना। कि भाषण में कल ये अपने नेताजी कह रहे थे, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। कि भाषण में कल ये अपने नेताजी कह रहे थे, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। और आखिर में जाने कैसे सच बात कह गए वो, हम मंत्री बने अत्ते चुरा के नल के। कि भाषण में कल ये अपने नेताजी कह रहे थे, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। और आखिर में जाने कैसे सच बात कह गए वो, हम मंत्री बने अत्ते चुरा के नल के। कि ज्वार मक्का चना मटर गेहूं सभी खाते हैं, माजरा क्या है। कि ज्वार मक्का चना मटर गेहूं सभी खाते हैं, माजरा क्या है। और आने वाली ये नस्ल पूछेगी, या इलाही ये बाजरा क्या है। कि ज्वार मक्का चना मटर गेहूं सभी खाते हैं, माजरा क्या है। और आने वाली ये नस्ल पूछेगी, या इलाही ये बाजरा क्या है। और चार मिसरे देखे कि देर से आया समझ में क्यों कुंवारा रह गया, आसमां पर मेरी किस्मत का छुआरा रह गया। कि देर से आया समझ में क्यों कुंवारा रह गया, आसमां पर मेरी किस्मत का छुआरा रह गया। और दोस्तों की बीवियों को ताकना और झांकना, अब तो जीने का फकत यही सहारा रह गया। कि देर से आया समझ में क्यों कुंवारा रह गया, आसमां पर मेरी किस्मत का छुआरा रह गया। और दोस्तों की बीवियों को ताकना और झांकना, अब तो जीने का फकत यही सहारा रह गया। कि अशार पढ़ते देख हसीना को बज़्म में, दिलदार अपनी बात दिलेरी से कह गए। कि अशार पढ़ते देख हसीना को बज़्म में, दिलदार अपनी बात दिलेरी से कह गए। और यारों की आंखों आंखों में सेटिंग भी हो गई, मौलाना सिर्फ दाढ़ी खुजाने में रह गए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, क्या कहने। कलीम समर साहब ने बड़े सलीके से हमें कहकों में डिबोया, उनका बड़ा शुक्रिया, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी किया। हमारी फहरिस्त में अब चंद शोरा और बाकी हैं, लेकिन ये तादाद तो कम है मगर मेयार काफ़ी बुलंद है, महफूज रहता है। माजिद देवबंदी का ये शेर जो है हाफिज़ों की रोशनी है, लोगों के जहनों में नूर की तरह ये शेर भरा हुआ है। मैं जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। इस मुशायरे को सजाने और संवारने में नौशाद भाई, असलम उस्मानी साहब का जितना रोल है, जनाब माजिद देवबंदी का बहैसियत दोस्त के उससे कम किरदार, उससे कम रोल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। मैं अमरोहा को अपने वतन की तरह समझता हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं 33 साल पहले यहाँ एक पहली बार यौम अली में हाजिर हुआ, उसके बाद मुसलसल हाज़िरी हो रही है। मैं आपकी समातों को सलाम करते हुए चंद अशआर पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा कीजिएगा, बताने की कुछ ज़रूरत नहीं कि सदी का बहुत बड़ा वाक़या भी हुआ है। 15-20 दिन पहले एक फ़िरौन ने एक वली को ख़त्म करने के बाद पूरी दुनिया को यह बताया कि वो बहुत बहादुर हो गया है। लेकिन बात मरने की नहीं होती, बात ये होती है कि मरने के बाद ज़िंदा कौन रहता है। यहाँ से अपनी बात शुरू करते हैं। कोई कहता है मर गया हूँ मैं,
کوئی کہتا ہے ڈر گیا ہوں میں، شریکوں اگر میں آپ کی بات کر رہا ہوں ملاحظہ کیجیے، کوئی کہتا ہے مر گیا ہوں میں، کوئی کہتا ہے ڈر گیا ہوں میں، تم نے مجھ کو شہید کر تو دیا، کچھ زیادہ نکھر گیا ہوں میں، تم نے مجھ کو شہید کر تو دیا، کچھ زیادہ نکھر گیا ہوں میں۔ بہت شکریہ، آپ نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اٹھ کے بیٹھ جاؤ یار، تمہاری وجہ سے تو آتا ہوں۔ پھر پڑھتا ہوں چارمی سے، ذرا سا اور ساتھ دے تو انشاءاللہ آپ کے اپنے اسلاف کی بات کروں گا، ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کوئی کہتا ہے مر گیا ہوں میں، کوئی کہتا ہے ڈر گیا ہوں میں، تم نے مجھ کو شہید کر تو دیا، کچھ زیادہ نکھر گیا ہوں میں۔ بہت شکریہ، اور 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ یہ اہل علم و دانش کی بستی ہے، یہاں کچھ زیادہ بولنے کی میری ہمت نہیں۔ شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ ایک طرف حق ہے ایک طرف دشمن، دیکھیے کون رخ بدلتا ہے۔ ملاحظہ فرمائے تو، ایک طرف حق ہے ایک طرف دشمن، دیکھیے کون رخ بدلتا ہے، جو مجاہد ہے اس کا ہے ماجد، آندھیوں میں چراغ جلتا ہے، جو مجاہد ہے اس کا ہے ماجد، آندھیوں میں چراغ جلتا ہے۔ بڑی عنایت، بہت بہت شکریہ۔ 4 مصرے اور اس کے بعد ایک قدم اور آگے سفر کروں گا۔ ملاحظہ فرمائیں، اپنا ایمان ہے یہی ہم لوگ، اپنا ایمان ہے یہی ہم لوگ، موت سے پہلے مر نہیں سکتے۔ سماعت کیجیے، اپنا ایمان ہے یہی ہم لوگ، موت سے پہلے مر نہیں سکتے، ہم ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں، ظالموں سے بھی ڈر نہیں سکتے، ہم ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں، ظالموں سے بھی ڈر نہیں سکتے۔ بہت شکریہ۔ 60 سال کے بعد ایک فیصلہ آیا، فیصلہ جیسا بھی تھا الحمدللہ سپریم کورٹ میں دوبارہ اپیل کی گئی، اور سلامت ہماری عدالت کہ سپریم کورٹ نے بہتر فیصلہ دینے کی طرف ہمارا ساتھ دیا۔ ملاحظہ کیجیے گا، 60 سال میں فیصلہ آیا، جیسا بھی فیصلہ آیا، لیکن مایوسی کفر ہے ہمارے مذہب میں۔ ملاحظہ کیجیے گا، سنیے گا ذرا۔ ارشاد ارشاد، ہم نے تم نے مجھ کو شہید کر تو دیا، کچھ زیادہ نکھر گیا ہوں میں۔ سماعت فرمائیں، جو بھی مسجد کی شہادت میں شریک رہا وہ برباد ہے، جو رہ گئے انشاءاللہ تعالی برباد ہوں گے، تاریخ شاہد ہے۔ سب یہ کردار کی بدولت ہے، ملاحظہ کیجیے گا، ٹھوکروں میں تیری حکومت ہے۔ اگر میں آپ کی بات کہوں تو میرے لیے دعائے خیر کیجیے۔ سب یہ کردار کی بدولت ہے، ٹھوکروں میں تیری حکومت ہے، فیصلہ ہو گیا غلط لیکن اس کی باقی ابھی عدالت ہے۔ ادب، فیصلہ ہو گیا غلط لیکن اس کی باقی ابھی عدالت ہے۔ آداب، بڑی عنایت۔ حضرات، مسجد اقصی ہو کہ بابری مسجد ہو کہ ابھی دلی میں ایک مسجد نور شہید کی گئی تھی، یہ تمام مساجد ہمارے سرکار کے امتیوں کے سر جھکانے کی جگہ ہیں۔ ملاحظہ کی جگہ، مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ تو ان کی نسبت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔
ملاحظہ فرمائیں، سنیے گا صاحب. ارشاد ارشاد. جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی. سماعت کریں حضرات. ہاں ارشاد. جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی. سازشیں لاکھ ہوں یہاں ماجد مسجدیں ختم ہو نہیں سکتی. آداب، بہت شکریہ، بڑی نائب. جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی. سازشیں لاکھ ہوں یہاں ماجد مسجدیں ختم ہو نہیں سکتی. بہت بہت شکریہ، بڑی عنایت آپ کی. آپ نے ایک طالب علم کو نوازا، میرے لیے یہ سنت کی بات ہے. ابھی امریکہ میں قرآن کریم کے پاروں کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کو نظر آتش کیا گیا. میں 4 مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ سب مجھے دعاؤں سے نوازیں. یہ مصرے میں امریکن ایمبیسی میں لکھ کے بھیج چکا ہوں، الحمدللہ ان کے ایمبیسی میں موجود ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ ایک دیوانہ ہے جو حق کی بات کرتا ہے. سورج کو بجھانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا. آپ حضرات بھی اگر ذرا سی عنایت کر دیں تو میرا حوصلہ اور بڑھ جائے گا. ملاحظہ کیجیے. سورج کو بجھانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا، دریا کو سکھانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا. سورج کو بجھانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا، دریا کو سکھانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا. محفوظ کروڑوں کے دلوں میں ہے یہ سن لیں، قرآن جلانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا. آداب آداب. اگر میں آپ کی بات کہہ رہا ہوں تو 2-4 تالیاں بجی، سب لوگ میرا حوصلہ بڑھا دیں کہ میں اور حق کی بات کر سکوں. سورج کو بجھانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا، دریا کو سکھانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا. محفوظ کروڑوں کے دلوں میں ہے یہ سن لیں، قرآن جلانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا. سماعت فرمائے. اس سلسلے کا آخری شعر آپ کی ان سماعتوں پر لکھ کے جانا چاہتا ہوں. انور بھائی ملاحظہ کیجئے. قرآن جلانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا. سماعت فرمایا. آپ سب حضرات کی نظر. وابستہ ہیں ہم لوگ فقط ایک ہی در سے. ملاحظہ کیجیے گا. واہ 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 واہ. جو ایک در پر نہیں جھکتا پوری دنیا کے سامنے وہ جھکتا ہے. تاریخ شاہد. وابستہ ہیں ہم لوگ فقط ایک ہی در سے، تم کیا ہو زمانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا. تم کیا ہو زمانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا، دریا کو سکھانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا. بہت شکریہ. میں نے چند اشعار آپ کی نظر کیے. اگر آپ اجازت دیں تو ایک غزل کے چند شعر اور. ارشاد عنایت رہتا ہو. آداب. امروہہ میں اگر کوئی غزل سن لی جائے تو یہ سند ہوتی ہے کہ ہم لوگ پوری دنیا میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. اللہ کرے آپ کی دعائیں مزید مجھے مل جائیں کہ میرا حوصلہ بڑھے. اتنے بڑے شاعروں میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، ایک طالب علم ہوں. مطلب آپ کی نظر کرتا ہوں. انشاءاللہ نسبت کی بات کروں گا آپ سے الگ ہٹ کے. جو اسلاف نے مجھے حکم دیا اس سے الگ ہٹ کے میں کچھ نہیں بات کروں. ملاحظہ کیجیے گا. سخن میرا جو ہر سو بولتا ہے. سنیے گا دوست، ملاحظہ کیجیے گا.
آداب سخن میرا جو ہر سو بولتا ہے کیا کہنے سخن میرا جو ہر سو بولتا ہے میرے الفاظ میں تو بولتا ہے میرے الفاظ میں تو ادب سخن میرا جو ہر سو بولتا ہے میرے الفاظ میں تو بولتا ہے سماعت فرمائیں عنایت ارشاد انجینئر نوشاد مجھے کہہ رہے تھے کہ ماجد بھائی میں اردو بہت اچھی نہیں بول پاتا لیکن آج آپ نے اپنی تقریر میں اردو بھی اچھی بولی اردو کے اشعار بھی اچھے سنائے قابل مبارکباد ہیں آپ اور آپ سب قابل مبارکباد کہ جو ہم جیسے لوگوں کو اردو بولنا سکھاتے ہیں امروہہ کی وہ سرزمین ہے جو ہر آدمی یہاں کر اردو سیکھ کر جاتا ہے ذرا میں زیر ہو جاتا ہے دشمن ذرا میں زیر ہو جاتا ہے دشمن آداب ذرا میں زیر ہو جاتا ہے دشمن وہ اس لہجے میں اردو بولتا ہے واہ 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 آداب بہت شکریہ بہت اچھے ذرا میں زیر ہو جاتا ہے دشمن وہ اس لہجے میں اردو بولتا ہے میرے لیے سند کہ وسیم بھائی کی موجودگی میں میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں دیکھیں انہی کے حوالے سے ایک شعر نظر کرتا ہوں امروہہ میں شاعری سنی جاتی ہے غزل کا شعر تب ہوتا ہے روشن غزل کا شعر تب ہوتا ہے روشن غزل کا شعر تب ہوتا ہے روشن کہ جب کاغذ پہ آنسو بولتا ہے بہت اچھے بھائی بہت اچھے کیا کہنے واہ 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 کہ جب کاغذ ادب غزل کا شعر تب ہوتا ہے روشن کہ جب کاغذ پہ آنسو بولتا ہے میرے ادب وسیم بھائی کا حکم ہے میں یہ شعر دوبارہ پڑھ رہا ہوں مجھے سند مل گئی کہ میں شعر کہنے کی کوشش کر رہا ہوں ابھی میں نے کوئی شعر نہیں کہا ہے کوشش کرتے رہیں وہی بہت ادب غزل کا شعر تب ہوتا ہے روشن کہ جب کاغذ پہ آنسو بولتا ہے کہ جب کاغذ پہ آنسو بولتا ہے رضوان صاحب بیٹھے ہیں ایم ایل اے ہیں کانٹ سے رضوان صاحب اٹھ جائیے ذرا ایک شعر میں نظر کرنا چاہ رہا تھا آپ کی آپ بھی ایک آدھ بار واہ کہہ دیجئے تو ہمارا حوصلہ بڑھ جائے گا کیا جاتا ہے دیکھیے ایک اچھا سا شعر آپ کی نظر کرتا ہوں اندھیرے مت ڈرا خاموشیوں سے کیا کہنے واہ واہ اندھیرے مت ڈرا خاموشیوں سے میری پلکوں پہ جگنو بولتا ہے میری اچھا شعر تھا ہے شاید اندھیرے مت ڈرا خاموشیوں سے میری پلکوں پہ جگنو بولتا ہے غزل ختم ہو رہی ہے آخری شعر نظر کرتا ہوں جس کے صدقے میں تمام کائنات بنائی گئی جس کے صدقے میں ہمیں سانسیں عطا کی گئی اسی کے صدقے کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر ملاحظہ فرمائیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے سرکار سامنے بیٹھے ہوتے تھے چاند نکلا ہوتا تھا تو حضرت عائشہ کبھی چاند کو دیکھتی کبھی میرے سرکار کے روئے مبارک کو دیکھتی کبھی چاند کو دیکھتی کبھی روئے مبارک کو دیکھتی
ہم سب کی ماؤں کی ماں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ چاند کا چہرہ مدھم لگا میرے سرکار کے چہرے کے سامنے. ہم ان کے صدقے میں سانسیں لے رہے ہیں اور ہم انہی کی نسبت کو بھول گئے. پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے. ارشاد ارشاد. نوائے فصل گل ہے تیرا لہجہ. شریک ہوں حضرات، ملاحظہ کیجیے. ارشاد ارشاد. نوائے فصل گل ہے تیرا لہجہ، رتیں ہنستی ہیں جب تو بولتا ہے. واہ. رتیں ہنستی. نوائے فصل گل ہے تیرا لہجہ، رتیں ہنستی ہیں جب تو بولتا ہے. غزل کا مقطع بھی آپ سب کی نظر کرتا ہوں. یہ مشاعرے کا بڑا فیض ہے کہ جہاں لوگ فلم کی طرف مائل ہو رہے ہیں، مغربی تہذیب کی طرف مائل ہو رہے ہیں، وہاں آپ جیسے لوگ اسلاف کی بات بھی مشاعرے میں سن رہے ہیں اور شاعر پیش کر رہا ہے. یہ بڑا انقلاب ہے. مقطع آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اجازت چاہتا ہوں. پسینہ ہے میرے آقا کا ماجد. کیا کہنے. واہ واہ سبحان. پسینہ ہے میرے آقا کا ماجد، زمانہ جس کو خوشبو بولتا ہے. بہت اچھے ماجد صاحب. ایک سیکنڈ میرے بھائی، ایک سیکنڈ آپ رک جائیں. ایک ایوارڈ ہے، میں یہ ایک سیکنڈ جو انور بھائی محترم برق صاحب ماجد صاحب کو پیش کریں گے. تو پہلے پڑھ لوں. ملک ایوارڈ انور بھائی یہ قبول کر لیجئے. تو ایک نہیں دو پڑھیے گا پھر نا، تھوڑا حوصلہ آپ کا بھی بڑھ جائے گا، طاقت مل جائے گی. اچھا یہ اس غزل کا مقطع میں پڑھ دوں جو سب سے اچھا مقطع تھا. اس کے بعد پسینہ. اچھا لائیے آداب. ارے واہ واہ. فوٹو فوٹو. بھائی اس کامیاب مشاعرے کے لیے نوشاد انجینئر صاحب، ان کے دوست اسلم عثمانی صاحب اور ڈاکٹر ماجد صاحب، ان سب دوستوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. لیکن سب سے زیادہ شکریہ یہاں کے عوام، یہاں کے سامعین اور یہاں کے جو محترم حضرات بڑی ہیں، ان نائب کا ادا بڑی کر رہا ہوں. یہ جب بڑے بچوں کو نوازتے ہیں تو حوصلہ افزائی کے لیے پیش کر. جی کنہیں. پسینہ ہے میرے آقا کا ماجد. بہت سنجیدہ فضا ہے. بہت شکریہ آپ کا. پسینہ ہے میرے آقا کا ماجد، زمانہ جس کو خوشبو بولتا ہے. زمانہ جس کو خوشبو بولتا ہے، سخن میرا جو ہر سو بولتا ہے. میں جب مشاعرے میں آئے تو بہت سارے بزرگوں نے، ہمارے صدیقی بھائی نے، خاص کر ہمارے انجینئر نوشاد نے حکم دیا تھا کہ میں اس غزل کے کچھ شعر پڑھوں. لہٰذا میں 2-3 شعر پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں. گیت بعد میں. گیت بعد میں. اچھی باتیں سن لیجئے. گیت تو آپ سن ہی چکے. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. آداب. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. واہ واہ واہ. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. واہ واہ. بڑی عنایت. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. کیا کہنے. واہ واہ واہ. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے.
ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. ایک شعر کا جس کا ذکر انور بھائی نے کیا، اس میں میرا کچھ نہیں ہے، آپ کی دعائیں ہیں. اس کی عطا ہے کہ جب وہ کن کہہ دیتا ہے تو ہو جاتا ہے. میری خوش نصیبی آپ کا شعر، آپ کی نظر. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. ادب. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. دو روز. ادب. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. غزل بہت طویل ہے لیکن جی میں پڑھوں گا. آخری شعر ان نوجوانوں کی نظر کرتا ہوں، یہی ہمارے مستقبل کا آئینہ ہے. ملاحظہ کیجیے گا. ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے. ملاحظہ کیجیے گا. واہ واہ. ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے. ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. شاعر کی بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اس کی غزل عوام کو یاد رہے. میرا ایک شعر آپ سب کو یاد ہے، آپ نے یاد دلایا تو شعر پڑھتا ہوں. دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن. کیا کہنے. واہ واہ واہ. یہ شعر اگر امروہہ میں پڑھے جائے تو شاید سچ ہوگا. میں سچ بات سچے لوگوں کی نظر کرتا ہوں. دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے. ماضی. بہت شکریہ. دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں. ادب. ہمارے ملی، دینی، اخلاقی اور تہذیبی جذبات اور احساسات کو جس سلیقے سے آپ نے شاعری میں پیش کیا، ہر شخص بہت توجہ سے سن رہا تھا اور اپنے ذہنوں کو روشن کر رہا تھا. شاعری کے ذریعے کوئی نہ کوئی ملی اور دینی اگر تربیت بھی ہوتی رہے تو یہ ایک اچھا کام ہے اور ایک نیک کام ہے. ماجد صاحب اس کے لیے شکریہ کے مستحق ہیں. آئیے اب ہماری فہرست میں محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ ہیں، جوہر کانپوری صاحب ہیں اور محترم پروفیسر وسیم بریلوی. یہ بڑے لوگ ہیں جن کا کلام آپ کو سننا ہے. میں جس شاعرہ سے اس وقت گزارش کرنے جا رہا ہوں، ساری اردو دنیا میں بہت ہی ادب و تہذیب کے ساتھ اسے اس لیے سنا جاتا ہے کہ اس نے اپنی شخصیت اور اپنے احساسات کی پاکیزگی کو اپنی شاعری میں ڈھالا ہے. بہت ہی احترام سے اردو دنیا اس کا نام لیتی ہے. شبینہ ادیب صاحبہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں، اپنی غزل سے، اپنی نظم اور اپنے گیت سے امروہہ کے سامعین کو نوازیں تاکہ یہ مشاعرہ جو ہے اپنی تاریخی حیثیت اختیار کرتا جائے. محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ تشریف لا رہی ہیں. وسیم بریلوی صاحب کی موجودگی، جوہر صاحب کی شرکت اس مشاعرے کو بڑا بنا رہی ہے، اہم بنا رہی ہے. شبینہ صاحبہ مائک پر. امروہہ کے ادب نواز سامعین، بہت فخر محسوس کرتی ہوں جب آپ کے دیار میں میری حاضری ہوتی ہے. محترم میرے بڑے بھائی ماجد دیوبندی صاحب، بھائی نوشاد علی صاحب،
जिनका हुक्म और आप सबके बीच मेरी हाजिरी। डाइस पर बहुत ही मोहतरम और मोतबर शख्सियतें, सामने बहुत ही मोहतरम और मोतबर सामाईन, एक छोटी सी शायरा आपकी खिदमत में हाजिर है। गुजारिश सिर्फ इतनी सी करना चाहती हूँ कि जब मैं पढ़ूँ तो आप सब अपनी दुआओं से नवाजें। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, एक मतला और एक शेर से अपनी शायरी का आगाज़ करती हूँ। और जो इस सीटी की आवाज़ लगा रहे हैं, उर्दू तहजीब के लिए, उर्दू दामन के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। तो मैं चाहती हूँ कि उर्दू तहजीब को इस दाग से बचा लीजिए। मेरे हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है, मेरी इल्तिजा है, क्योंकि आप सभी अगर ऐसा करेंगे तो हमारी उर्दू का क्या हाल होगा। जब आप ही इस तहजीब को मजरूह करेंगे तो हम कैसे आपकी खिदमत में शेर पढ़ सकेंगे। तो वो अमरोहा के नहीं हो सकते हैं, कोई बाहर के हो सकते हैं, क्योंकि अमरोहा की ये तहजीब में शामिल है ही नहीं कि इस तरह की सीटी की आवाज़ आए। और ख़ास तौर से मैं जब पढ़ती हूँ, इतनी छोटी शायरा हूँ, मेरे लिए तो होना ही नहीं चाहिए, किसी के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो दरसगाह है जहाँ हम तहजीब सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं हमारे बड़े। तो कम से कम हम इस तहजीब का ख्याल रखें। और आइए हम जुड़ते हैं, वही खूबसूरत माहौल बनाते हैं शायरी का, जिस माहौल में आप सब सुनना चाहते हैं। एक मतला और एक शेर से अपनी शायरी का आगाज़ करती हूँ, मुलाहिज़ा करें। कलामे रब के एक एक लफ्ज़ में गहराई होती है। सुने, कलामे रब के एक एक लफ्ज़ में गहराई होती है। कलामे रब के एक एक लफ्ज़ में गहराई होती है। वही पढ़ता है जिसके ज़हन में बीनाई होती है। बहुत अच्छे सबीना, क्या कहना है, जिसके ज़हन में बीनाई होती है। कलामे रब के एक एक लफ्ज़ में गहराई होती है। एक शेर पढ़ती हूँ, मेरा मिजाज और ये मोतबर समातें और एक छोटी सी शायरा का ये शेर आपसे दुआएं लेना चाहती है और शेर पढ़ती है। मेरी बहनों खुले सरियों